یرمیہ 25واں باب جو 38 آیات پر مشتمل ہے۔ شمال کی طرف سے دشمن۔ وہ کلام جو شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں، جو شاہ بابل نبوکت رزر کا پہلا سال تھا، یہودا کے سب لوگوں کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا، جو یرمیہ نبی نے یہودا کے سب لوگوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے 13ویں برس سے آج تک یہ 23 برس خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا، اور میں تم کو سناتا اور بروقت جتاتا رہا، پر تم نے نہ سنا، اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اس نے ان کو بروقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ، اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے بسو، اور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غضبناک نہ کرو، اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا۔ پر خداوند فرماتا ہے تم نے میری نہ سنی، تاکہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے زیان کے لیے مجھے غضبناک نہ کرو۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے، چونکہ تم نے میری بات نہ سنی، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت رزر کو بلا بھیجوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا، اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا، اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا اور ہمیشہ کے لیے ویران کروں گا، بلکہ میں ان میں سے خوشی اور شادمانی کی آواز، دولہے اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی موقوف کر دوں گا، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ خداوند فرماتا ہے، جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بد کرداری کے سبب سے سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے، اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہیں، یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو یرمیہ نے نبوت کر کے سب قوموں کو کہہ سنائی، پوری کروں گا، کہ ان سے، ہاں انہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کسی خدمت لیں گے، تب میں ان کے اعمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلہ دوں گا۔ قوموں پر خداوند کا غضب۔ چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے، اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا، کہ وہ پئیں اور لڑکھڑائیں، اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں۔ اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا، اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا، یعنی یروشلم اور یہودا کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمرا کو، تاکہ وہ برباد ہوں اور حیرانی اور سسکار اور لعنت کا باعث ٹھہریں، جیسے اب ہیں۔ شاہ مصر فرعون کو اور اس کے ملازموں اور اس کے عمرا اور اس کے سب لوگوں کو، اور سب ملے جلے لوگوں اور اوز کی زمین کے سب بادشاہوں اور فلسطیوں کی سرزمین کے سب بادشاہوں اور اسکلون اور غزہ اور اکرون اور اشدود کے باقی لوگوں کو، ادوم اور مواب اور بنی امون کو، اور سور کے سب بادشاہوں اور سیدا کے سب بادشاہوں، اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہوں کو، ددان اور تیما اور بوز، اور ان سب کو جو گاؤ دم داڑھی رکھتے ہیں، اور عرب کے سب بادشاہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہوں کو
جو بیابان میں بستے ہیں، اور زمری کے سب بادشاہوں اور ایلام کے سب بادشاہوں اور مادی کے سب بادشاہوں کو، اور شمال کے سب بادشاہوں کو جو نزدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دنیا کی سب سلطنتوں کو جو روئے زمین پر ہیں، اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا۔ اور تو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور کہہ کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو، اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا، کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں۔ اور کیا تم صاف بے سزا چھوٹ جاؤ گے؟ تم بے سزا نہ چھوٹو گے، کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر، اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا، وہ بڑے زور و شور سے اپنی چراگاہ پر گرجے گا، انگور لتاڑنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب باشندوں کو للکارے گا۔ ایک غوغا زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے، کیونکہ خداوند قوموں سے جھگڑے گا، وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا، وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا، خداوند فرماتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی، اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان برپا ہوگا، اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا، نہ وہ جمع کیے جائیں گے، نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے۔ اے چرواہو واویلا کرو اور چلاؤ، اور اے گلے کے سردارو تم خود راکھ میں لیٹ جاؤ، کیونکہ تمہارے قتل کے ایام آ پہنچے ہیں، میں تم کو چکنا چور کروں گا، تم نفیس برتن کی طرح گر جاؤ گے، اور نہ چرواہوں کو بھاگنے کی کوئی راہ ملے گی، نہ گلے کے سرداروں کو بچ نکلنے کی۔ چرواہوں کے نالے کی آواز اور گلے کے سرداروں کا نوحہ ہے، کیونکہ خداوند نے ان کی چراگاہ کو برباد کیا ہے، اور سلامتی کے بھیڑ خانے خداوند کے قہر شدید سے برباد ہو گئے۔ وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمین گاہ سے نکلا ہے، یقیناً ستم گر کے ظلم سے اور اس کے قہر کی شدت سے ان کا ملک ویران ہو گیا۔